قیامت والے دن پولیس رات میں میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا، ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے صرف ایک ٹسل کے اندر کے حضرت علی کے سپورٹر کی. اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کر دو، چھوڑ دیں گے. ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا. اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر دوں. اب پبلک کو وصیت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے. قیامت والے دن پولیس رات میں میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا. تو ایک بھائی کا آپ نے سنا. ایک دوسرا بھائی تھا، وہ تھا عبد الرحمن بن ابی بکر. اور وہ ایسا بھائی تھا کہ اس کی ماں اور سیدہ عائشہ کی ماں بھی سیم تھی. ادھر تو باپ سیم تھا، ماں الگ تھی. عبد الرحمن بن ابی بکر ہمارے سب کانٹیننٹ کے اعتبار سے سگا بھائی تھا. ویسے تو سگا بھائی ہوتا ہے جب باپ ایک ہو جائے ماں ڈیفرنٹ بھی ہو. تو اس کے بارے میں آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، 4827 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. مروان جب حجاز کا گورنر ہوتا ہے، مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے وہ بار بار یزید ابن معاویہ کا ذکر کرتا ہے تاکہ وہ بیعت لے حضرت معاویہ کے بعد ان کے بیٹے کے لیے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اور اس کے لیے ظاہر ہے جب وہ فضائل و برکت، جیسے یہاں بھی ہوتا ہے کہ امت کے وسیع تر مفاد میں یا میرے عزیز ہم وطنوں، یہ وہی چیز. تو اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے. اچھا، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے اور یہ آپ کو ڈھونڈنا کو مشکل نہیں ہے. آپ تفسیر ابن کثیر کھول کے سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 میں آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں بخاری کی حدیث اور جتنی اور حدیثیں ہیں، یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. اور یہ سارے کے سارے طرق حافظ ابن کثیر المتوفیٰ 774 ہجری نے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں، بخاری کی، حاکم کی، نسائی کی، باقی کتابوں کی. پہلے میں بخاری والا حصہ بتاتا ہوں آپ کو. تو بخاری کے الفاظ ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس حاکم وقت کو کچھ کہا. اب امام بخاری نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کہا، لیکن یہ بات سمجھ آ گئی کہ گل چوبے علی کی تھی. اگر لگ گئی جا کے، کیونکہ وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہا تھا. وہ باتیں میں آپ کو دوسری کتابوں سے، حاکم سے اور سنن نسائی الکبریٰ سے بتاؤں گا. اور تفسیر ابن کثیر کھول کے آپ لوگوں کے گھروں میں ہوگی، پڑھ لیں، PDF فریلی اویلیبل ہے. تو اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ مروان کو غصہ آیا، اس نے کہا پکڑو اسے، گرفتار کرو، آج کے دور میں نیب کے حوالے کرو. تو سیدنا عبد الرحمن بن بکر فوراً جا کے مسجد نبوی کے ساتھ ایڈجسٹنٹ اما عائشہ کا حجرہ تھا، اس میں جا کے چھپ گئے. اب اتنے تو کوئی بغیرت نہیں تھا، اتنی عوام دیکھ رہی تھی، حضرت عائشہ کے حجرے میں تو کوئی گھس نہیں سکتا تھا، وہ تو محرم تھے، ان کے بھائی تھے. تو مروان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا، اس نے باہر سے کہا ہاں ابو بکر کے بیٹے تو ہی ہے نا جس کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے، یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. ابو بکر کے بیٹے یہ تیرے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو اپنے ماں باپ کو کہتا تھا کہ قرآن اگلے لوگوں کی کہانی ہے. نعوذ باللہ، کتنا بڑا جھوٹ بولا. تو سیدہ عائشہ سے برداشت نہیں ہوا، وہ حجرے کے اندر سے ہی بولی. انہوں نے کہا آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی ہے سوائے سورہ نور کی وہ آیات جو میری برات میں نازل ہوئی تھی، حدیث افک والی. تو آل ابی بکر کے اوپر الزام لگاتا ہے. بخاری میں اتنی حدیث ہے، لیکن فلنگ دی بلینکس موجود ہے. انہوں نے بلینکس امام بخاری نے چھوڑی ہیں، وہ فل کی ہیں حاکم نے اور سنن نسائی الکبریٰ میں، اور حافظ ابن کثیر نے بھی کر دی سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 میں. وہ کیا ہے کہ مروان نے کہا کہ امیر المومنین جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، جس طرح کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو نامزد کیا تھا، حالانکہ وہ بھی مشورے سے کیا تھا، اور دوسرا عمر حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے. تو کیا وہ مطلب وہ کس طریقے سے ریزیمبلنس بنا رہا تھا؟ تو اس پہ ابو بکر کے بیٹے کو غصہ تو آنا تھا نا. تو ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن بکر وہاں کھڑا، اس نے کہا سیدھی طرح کہہ تیرا امیر المومنین معاویہ کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں. ہائے 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 ہائے، اے او گل سی جیڑی بخاری میں لکھا ہے کچھ کہا، انہوں لگ گئی آگ، انہوں نے کہا پڑھو انہوں. پھر آگے بخاری میں آتا ہے اور اس میں آگے موجود ہے کہ سیدہ عائشہ نے اندر سے کہا اسکت، چپ کر، بکواس بند کر، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی ایسی آیات نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات میں. اور ان حدیثوں میں آگے موجود ہے البتہ مروان تیرے بارے میں موجود ہے، جب تو اپنے باپ حکم کی پشت میں تھا رسول اللہ نے کہا تھا حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے.
حضور نے تو پہلے ان دونوں باپ بیٹا کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا تھا. حضرت ابوبکر کے ساتھ بڑی سفارشیں کی, حضرت عثمان نے واپس لانے کی, کوئی رشتہ دار تھا نہیں آنے دیا, حضرت عمر نے نہیں آنے دیا, پھر حضرت عثمان اپنے دور میں رشتہ داری کی وجہ سے لے آئے, اور حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی مروان سے کر دیا, اور پھر وہی گھاٹے فٹ ہو گیا. اسی کی وجہ سے مسلمان رعایا پھر حضرت عثمان کے خلاف ہوگی. ایک تلخ حقیقت ہے. یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں, حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب, جعلی اسباب نہیں جی. عبداللہ بن سبا تھا, 40,000 صحابہ اس کے پیچھے لگ گئے, یعنی حضور کے تربیت یافتہ صحابہ 40,000, ایک ابن سبا نے ان کی مت مار دی. بالکل جھوٹ ہے. میں نے بخاری مسلم سے اپنے پمفلٹ میں, جس کا تعارف میں اینڈ پہ کرواؤں گا, یہ سارا کچھ کھول دیا ٹروتھ. اچھا اب ظاہر ہے جب یہ دشمنی ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں دشمنی ختم ہوتی ہے؟ ساری اہل سنت کی تاریخی کتابیں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے, اس میں ملتا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر پھر جا کے چھپ گئے. کچھ عرصے بعد کسی غار سے ان کی لاش ملی, وہ لاش لا کے پھر مکے میں لا کے دفنایا گیا ان کو قبر کے اندر. اب ظاہر ہے کہ یہ غار میں ایک بندہ چھپا ہو, وہاں سے لاش ملے تو نامعلوم افراد, چند نامعلوم افراد نے, اور وہ نامعلوم افراد کون سے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جو اس سسٹم کے بینیفیشری تھے. ہم نام نہیں کسی کا لیتے, جہاں نام تھا میں نے نام لے کے کہا, جہاں نام نہیں ہے صرف نامعلوم افراد ہیں, وہ آپ کو خود پتہ چل رہا ہے کون نامعلوم افراد ہیں. حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے 1055 نمبر حدیث, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اما عائشہ عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پہ آئیں, روئیں, وہاں پہ آ کے اشعار پڑھے. وہ بڑے دردناک عربی کے اشعار ہیں کہ ایک زمانہ تھا اے میرے بھائی, ہم اکٹھے ایک گھر میں رہتے تھے, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم ایک دوسرے سے کبھی جدا بھی ہوں گے, اور آج یہ حالت ہے کہ ہمیں یہ یاد بھی نہیں کہ ہم دونوں اکٹھے تھے. اور اگر میں تیری موت کے وقت تیرے پاس موجود ہوتی اور ساتھ یہ کفن دفن والا معاملہ کرتی تو میں تیری قبر پہ بھی نہ آتی, چونکہ تو میری غیر موجودگی میں فوت ہوا ہے, اس لیے میں تیری قبر پہ آئی ہوں. تو آپ اس پورے سینیریو میں دیکھیں محمد بن ابی بکر کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے. عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ دو بھائی اما عائشہ کے اس طریقے سے دنیا سے رخصت ہوئے. اس پورے کانٹیکسٹ میں اب آپ کو حدیث سمجھ آئے گی جو مسند امام احمد میں موجود ہے, المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے, اور شعیب آرنوت جو مسند امام احمد کی تحکیم کرنے والے ہیں, انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. اس میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئے. سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ, تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا؟ حجر ابن عدی شیعان علی میں سے تھے, شروع کے مسلمانوں میں سے تھے. ان کو حضرت معاویہ نے ظلماً شہید کروایا. وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستدرک الحاکم میں ایک پورا چیپٹر ہے حجر ابن عدی کا. وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام حاکم نے نہیں, میری پیدائش سے بھی وہ پہلے کا ہے, 1000 سال پہلے. وہ 13 حدیثیں آپ پڑھیں, آپ کے آنسو نہیں رکیں گے کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا. صرف اس بات پہ کہ یہ جمعے کی نماز لیٹ کر دیتے تھے, ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ کرتے تھے, یہ مخالفت کرتے تھے. اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھودی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا تھا. اوئے ہائے ہائے. اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کر دو, چھوڑ دیں گے. ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا. اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر دوں. اور کہا 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو, اور نفل تیزی سے پڑھے, اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈیلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں, میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی. اور پھر کہا وصیت کی لوگوں کو. ایران والوں نے حجر ابن عدی کے اوپر, جن کو آپ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے, انہوں نے پوری ایک فلم بنائی ہے حجر ابن عدی کے اوپر, یوٹیوب پہ رکھی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ. تو انہوں نے وہاں پبلک کو وصیت کی کہ مجھے میری انہی بھیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے, قیامت والے دن پولیس رات پہ میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا. ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے صرف ایک ٹسل کے اندر کے حضرت علی کے سپورٹر کیوں. اب حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کا جب قتل ہوا, سیدہ عائشہ تو پھر بڑی دکھی تھی اس کی وجہ سے. تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے آئے, مسند امام احمد المستدرک الحاکم میں موجود ہے, شعیب آرنوت نے کہا حدیث صحیح ہے. کہا معاویہ
تجھے کوئی خوف نہیں آیا تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا؟ اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کر دے؟ یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا۔ لوگوں کو حدیثیں سنانی، کس کو؟ اماں عائشہ کو۔ اور پھر کہا کہ اماں یہ بتائیں آپ کا جو میں نے خرچہ پانی لگایا ہوا ہے اس معاملے میں تو کوئی، اور وہ انہوں نے نہیں لگایا ہوا تھا، وہ تو آپ کو مال غنیمت میں سے مسلمانوں کو وظیفہ ملتا تھا، حضرت عمر کے دور کا شروع ہوا تھا، اس میں تو کوئی آپ کو شکایت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں، یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا اماں یہ کام چھوڑیں، ہمیں اپنے کام دنیاوی چلانے دیں، ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ، ہمیں ہماری سیاست والے معاملات میں آپ دخل نہ دیں۔ آپ اندازہ کریں۔ اور یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لا کے دیتے ہیں کہ جی وہ جناب جی حضرت عائشہ کہتی تھی میری زندگی بھی معاویہ نوں لگ جائے۔ اس نے تو ہڈی ہسی بھی دستی ہے کہ روایتاں کس نے کڑیاں ہونیاں نے، کیونکہ حدیثیں کچھ اور بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی شخص کہے گا جس کے بھائی قتل ہوئے ہوں، جس نے اتنے قتل عام دیکھا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی، جنگ جمل میں بھی ان کو مس یوز کیا گیا، بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ تو یہ وہ کہانیاں بنا بنا کے بتاتے ہیں۔ تو اب اس پورے سینیریو میں دیکھیں، اماں عائشہ سلام اللہ علیہا کو بڑا قلق تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے ایٹیچیوڈ کے اوپر، اس لیے انہوں نے یہ بات کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں گھنٹوں فی الودی بول سکتا ہوں ہمارے جو ائمہ اہل سنت تھے ان کی کتنی سخت رائے اس کی وجہ سے بنی۔ مثلا امام ہیں علی ابن الجعد، بعض سے ابن الجود پڑھتے ہیں لیکن یہ زبر کے ساتھ ہے۔ المتوفہ 230 ہجری، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، صحیح بخاری میں 14 حدیثیں 14 حدیثیں ان سے۔ امام احمد بن حنبل کے بھی استاد، امام بخاری کے استاد، ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے مسند علی ابن الجعد، جس طرح کہ مسند امام احمد ہے۔ سکہ سرٹیفائیڈ سنی امام، ان کے بارے میں ابن حجر اسقلانی تہذیب التقریب میں صحیح سند کے ساتھ لے کے آئے ہیں، اور شیخ زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو وہ قیام رمضان کی تعداد رکھتوں کی وہ جو کتاب ہے اس میں بھی نقل کیا ہے۔ یہ کہا کرتے تھے اگر مجھے قیامت والے دن یہ بات پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے رہا ہے تو مجھے یہ برا نہیں لگے گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس نے امت کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ لیکن ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہے۔ ہم بخاری مسلم کی حدیثیں بیان کر کے بھی نیم رافضی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں چند ناسبیوں کی طرف سے، جو آلموسٹ اب ختم ہو چکے ہیں، اپنے فرقے کی وہ میت پہ ہی نوحہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کو وہ اہل سنت کا امام مانتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں مجھے تو عذاب کا بھی سنا تو مجھے برا نہیں لگے گا۔